السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں نے چند پوائنٹس کو جمع کیا ہے، چند نقطے کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ انہی نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ الہ العالمین تو ہمیں عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ کے لیے عربی میں لفظ ہے الصوم، معنی ہے رکنا۔ اصطلاح شرع میں روزہ کہتے ہیں کہ التعبد للہ تعالی بالامساک عن الاکل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس نیتا وتقربا الى اللہ، کہ اللہ کی عبادت کی نیت کر کے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع کرنے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا، اسے کہتے ہیں روزہ۔ روزہ کا حکم کیا ہے؟ روزہ فرض ہے ہر مسلمان بالغ عاقل مقیم پر، اور جو صحت مند اور تندرست ہو اور جو روزہ رکھنے پر قادر ہو، اسی طرح جو حید و نفاس سے خالی ہو، ان تمام پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو معلوم ہوا روزہ رکھنا فرض ہے مسلمان پر، بالغ پر۔ نابالغ پر فرض تو نہیں، لیکن والدین کو عادت ڈلوانے کے لیے اپنی اولاد کو روزہ کا حکم دینا چاہیے اور روزہ کا شوق دلانا چاہیے، کیونکہ وہ روزہ رکھتے ہوئے یا دوسرے عبادتوں کے کام کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں حاصل کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں والدین کو ملتی ہے۔ اسی لیے والدین کو یہ گولڈن چانس نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی اولاد کو نیکی، روزہ اور عبادات کا حکم دینا چاہیے، تاکہ ان کی نیکیاں والدین کے کھاتے میں لکھی جائیں اور جمع ہو جائیں۔ روزے کی فضیلت تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی چند احادیث مبارکہ سے محظوظ کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ رکھے ایمان و یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، اور دوسری روایت ہے کل عمل ابن آدم یضاعف 10 امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ انسان کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے لیے ہوتی ہے، مگر جو روزہ کا عمل ہے، روزہ کا کام ہے، وہ میرے لیے ہے۔ اور دوسری روایت میں ہی کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا بدلہ اسے ایک نیکی سے لے کر کے
10 گنا اور 10 سے لے کر کے 700 گنا زیادہ دیا جاتا ہے نیت کے موافق، مگر روزہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے، کیونکہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور 700 گنا سے بھی زیادہ دوں گا، یعنی جس قدر اللہ کی مرضی اور مشیت اور چاہت ہوگی اللہ رب العزت اسی حساب سے اسے روزے کا ثواب اور روزے کی نیکیاں عطا کرے گا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کے فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے وہاں مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھی ہے۔ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بدبو اتنا زیادہ پسند ہے جسے مشک سے تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے بھی زیادہ افضل اور اس سے بھی زیادہ اچھی ہے اور اس سے بھی زیادہ پسند ہے، اور یہ خوشبو انسان کے معدے سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ اذا افطر بفطر صومه وفرحۃ اذا لقی ربہ بصومہ، کہ روزے دار کو 2 وقت خوشی ملتی ہے، ایک وقت جب وہ افطار کرے یا ایک کہ جب وہ روزہ گزر جائے، تو عید کے وقت وہ جب خوشی محسوس کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتے ہوئے تقبل اللہ منا ومنکم ای تقبل اللہ منی ومنک، اس طریقے سے جو دعا بولتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی نیکیاں اور عبادتیں کی، جو روزے رکھے، قرآن کی تلاوتیں کی، سنی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالی ہم سے بھی قبول فرمائے اور تم سے بھی قبول فرمائے، اس طرح جو وہ کہتا ہے تو اسے ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے رمضان گزار لیا اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت ضرور مجھے ثواب دے گا۔ اس طریقے سے جب وہ کہتا ہے یا خوشی محسوس کرتا ہے تو ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کرے گا، اللہ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ کے چمکتے اور دمکتے، ہنستے کھلکھلاتے مسکراتے چہرے کو دیکھے گا، دیکھتے ہی جو اسے خوشی محسوس ہوگی اس سے زیادہ خوشی کبھی اور محسوس نہیں ہوگی۔ تو روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ محترم سامعین، ہم نے روزے کی فضیلت کو جانا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ یہ ہمدرد اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ جب امیر و غریب ہر ایک پر روزہ فرض ہے تو جب وہ روزے رکھتے ہیں اس وقت اسے احساس ہوتا ہے، غریبوں کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کی غم گساری کرنے پر اسے آمادگی ہوتی ہے کہ یقیناً جس طرح روزے میں بھوکا اور پیاسا رہتے ہوئے جو ہمیں فیلنگ اور محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کو محسوس ہوتی ہے، جو اس کے بعد سے وہ غریبوں پر خرچ کرنے اور اس کی مدد کرنے، اس پر صدقہ و خیرات کرنے کا سوچتا ہے، اور رمضان میں تو صدقہ خیرات کرنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسان کی بھلائی کا مہینہ ہے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر انسان کے لیے بھلائی کا مہینہ ہے۔ اجتماعی طور پر تو اس لیے کہ آسمان کے اوپر بھی ایک فضا قائم ہوتی ہے، ایک ماحول سا قائم ہوتا ہے جہاں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور جو خبیث مردود شیاطین جن ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو انسان کے لیے تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات میں
رمضان کے ہر رات و دن میں کئی ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہاں ایک فضا قائم رہتی ہے، ایک ماحول قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے نیکی کرنے والو نیکی کر لو، اور اے برائی کرنے والو رک جاؤ۔ اے نیکی کرنے والو نیکی کر لو، اور اے برائی کرنے والو رک جاؤ۔ اس طریقے سے ایک ماحول بنا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آسمان کے اوپر کا ایک ماحول ہے، ایک فضا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی ایک ماحول اور ایک فضا رہتی ہے۔ وہ فضا یہ ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ اکٹھے سحری کھاتے ہیں، ایک وقت میں سحری کھاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، ایک ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، اور عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور تسبیح و تحلیل کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح جب یہ فضا دنیا کے اندر قائم رہتی ہے، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جس طرح یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بھی ہاتھ پیر کان ہے، میرے بھی ہاتھ پیر کان ہے، اسے بھی اللہ نے جسم اور صحت دی ہے، مجھے بھی اللہ نے صحت دی ہے، وہ بھی کماتا اور کھاتا ہے، میں بھی کماتا اور کھاتا ہوں، لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور میں روزے نہیں رکھتا، اللہ کی عبادتوں میں مشغول نہیں ہو پاتا۔ اس طرح وہ اسے احساس ہوتا ہے، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن گزرنے کے بعد اگر وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے تو ضرور بالضرور وہ روزے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور توبہ و استغفار کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماعی طور پر انسان کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ انفرادی طور پر بھی ہر انسان اپنے آپ کو رمضان کے اندر تولے۔ رمضان ایک ترازو ہے، اس ترازو میں تولے کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اس سے جھوٹی باتیں نہیں چھوٹتی ہے، گالی گلوچ نہیں چھوٹتی ہے، تو پھر اللہ کو اس کے روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، کھائے یا نہ کھائے، پیے یا نہ پیے، اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو رمضان کے اندر، رمضان کو ترازو بنا کر ہم اپنے آپ کو تولے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ کتنا بڑا شیطان ہے۔ اگر ہم سے دھوکہ دہی، فریبی، مکاری اور چوری چماری نہیں چھوٹتی ہے تو پھر سمجھے کہ ہم کتنا بڑا شیطان ہے۔ اگر ہم سے ڈکیتی، گالی گلوچ، جھگڑے، لڑائی نہیں چھوٹتی ہے تو پھر ہم سمجھے کتنا بڑا مکار، غدار اور شیطان ہے۔ اور اگر ہم سے یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہم سمجھیں کہ امریکی ڈاکٹر جو سائنٹسٹ بھی ہے، اس نے ریسرچ کیا اور کہا کہ میں نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان پورے سال کے اندر 20 سے 25 دن بھوکے رہتا ہے تو پھر اسے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس ریسرچ پر اسے دنیا والوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کے اندر ہم بھوکا اور پیاسا ہونے کی وجہ سے پیٹ میں جو کیٹانو اور زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، دل کو آرام اور سکون مل جاتا ہے، ہاضمہ والی مشین کو آرام اور سکون مل جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت ہے۔ محترم سامعین، اب تک ہم نے روزے کی فضائل اور روزے کی باتوں پر سنا اور کہا، اب آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر، مبارک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی
ایک اور آیت ہے سورہ قدر کی آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر یعنی رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ ایک اور آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی رمضان کے مہینے میں جو ایک رات ہے اس میں نازل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس ہر رمضان میں آتے اور قرآن کریم کا دور کرتے اور کراتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی اس رمضان کے مہینے میں 2 بار دور کیا اور کرایا۔ اسی سے بہت سارے علماء نے کہا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا مستحب ہے اور سنت ہے۔ اگر کوئی پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم ایک قرآن ختم کرنا سنت ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھنا جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی سے سنے، کسی کو پکڑ لے، بہلائے پھسلائے، اور اس سے کم سے کم ایک قرآن کریم سنے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تراویح میں ایک قرآن کریم پڑھنا سنت ہے اور ضروری ہے اور سنت کا اسے ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور فیس ٹو فیس پڑھاتے، آمنا سامنا ہو کر پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے، یعنی آمنے سامنے دوسرے سے پڑھتے تھے، نہ کہ قیام اللیل اور تراویح میں پڑھتے، بلکہ وہ آپس میں دور کرتے اور کراتے تھے۔ اسی لیے اس سے استدلال میں قرآن کو پورا ختم کرنا سنت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ ایک قرآن کو کم سے کم پڑھا جائے اور یا سنا جائے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کی ہم پابندی کریں اور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ ہمیں تراویح کے اندر قرآن پڑھنا اور سننا چاہیے، سب سے زیادہ، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ افتتح سورۃ البقرہ، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دیا۔ میں نے سوچا شاید 100 آیت کے بعد رک جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، 100 آیت پار کر گئے۔ میں نے سوچا 200 آیت پر رک جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ کے اندر 286 آیت ہے، میں نے سوچا شاید پوری سورت پڑھ کر کے رکوع کریں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد سورہ نساء شروع کر دیا، پھر میں نے سوچا سورہ نساء ختم کرنے کے بعد رکوع کریں گے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر سورہ نساء ختم کرنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دیا، اور سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد رکوع کیا۔ سورہ بقرہ سے سورہ نساء ختم تک یہ 5.25 پارے ہوتے ہیں، ایک منزل۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ایک منزل یعنی 5.25 پارے قرآن کریم پڑھے، اور صرف یوں ہی نہیں، یقرأہ مترسلا، ایک ایک کر کے ٹھہر کر کے پڑھے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، جو آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں تراویح کے اندر پورا قرآن ختم کرنا سنت ہے، اور وہ کسی بھی طرح پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جو بھر رہا اور کچھ بھی کہتے ہیں جس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ صرف یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر یہ تو بجائے اس کے کہ اسے نیکیاں ملے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، وہ لعنتی ہو جاتا ہے اور اسے گناہ ملتا ہے۔ محترم سامعین، پھر یوں ہی نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنت کا تذکرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسأل اللہ الجنت، یا اللہ میں تو سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں۔ اور جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعوذ بک من النار، جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ہمیں جہنم سے بچا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر جب رکوع کیا تو اتنا ہی لمبا رکوع تھا جتنا قیام کیا، اور پھر جب سجدے کیے تو سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا رکوع کیا تھا۔ میرے بھائیوں، تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور تراویح کے اندر
اگرچہ قرآن پڑھنا مکمل قرآن پڑھنا مکمل قرآن ختم کرنا سنت اور مستحب نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے، لہذا ہمیں شوق اور رغبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی نشست لوں گا، وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 183 آیت، سورہ بقرہ کے 183 آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر 184 شہر رمضان الذی، اس کے بعد 185 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر اس کے بعد 186 میں فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یعنی دونوں طرف رمضان کے مہینے اور روزے کا ذکر ہے اور درمیان میں دعا کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والمظلوم والصائم حين يفطر، اور ایک دوسری روایت میں والصائم حتى يفطر، کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار روزہ افطار کرنے تک جو بھی دعا قبول کرتا ہے، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک یہ عام ہے، صرف افطار کرنے کے وقت نہیں بلکہ یہ عام ہے، جب سے وہ روزہ رکھتا ہے تب سے لے کر روزہ افطار کرنے تک جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس بیان میں بہت سی باتیں ہوئی، تو آئیے مختصراً ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو جانا، روزے کی فضیلت کو جانا، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے یہ بھی جانا، پھر اس کے بعد اوپر آسمان میں ایک فضا قائم ہوتی ہے، زمین کے اندر بھی ایک فضا قائم ہوتی ہے، یعنی رمضان اجتماعیت اور انفرادیت دونوں حیثیت سے انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ اور بھلائی کا باعث ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جانا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، خاص طور سے تراویح میں زیادہ سے زیادہ قرآن سننا اور پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہم نے جانکاریاں حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ سنا اور کہا کہ رمضان کا مہینہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے گناہ خطاؤں کو بخش دے، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو رمضان کے کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت، شغف اور دلچسپی کو پیدا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمارے لیے تراویح میں قرآن سننا اور سنانے کو آسان فرما، آمین۔ الہ العالمین تو رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب اور نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔